برکت رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین جو اس مجلس میں، اس محفل میں موجود ہیں، دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید، اپنی جانب سے بھی اور نیوز ون کی جانب سے بھی، اور جتنے احباب اس محفل کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے، اور جو نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اللہ خیریت سے رکھے، سب کی عبادتیں قبول فرمائے اور ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور ایک بات میں اس سے پہلے کہ اس محفل، اس مجلس کے اگلے مرحلوں کی طرف ہم بڑھیں، ایک بات جو بہت اہم ہے وہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ ایک پیغام کیا ہم اس مہینے سے لے جاتے ہیں، ایک پیغام یا ایک سبق ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، غالباً مختلف لوگ مختلف بات کریں گے، لیکن اصل جو بات ہے شاید وہ ہے کہ صبر، کہ آپ نے اپنے نفس پہ، اپنی جبلت پہ، اپنے خواہشات پہ کس طرح سے قابو پانا ہے، یہ اصل، اور اس میں اس کا تعلق کھانے پینے سے بہت ہی معمولی سا ہے، بہت ہی معمولی سا تعلق ہے کہ کھانا پینا بند کر دیا، وہ تو فاقہ ہے، وہ تو آپ ڈائٹنگ کریں گے تو بھی کھانا پینا بند ہوگا۔ اصل بات یہ کہ آپ نے نفس پہ کس طرح سے قابو پانا ہے، جو ایک آپ کے اندر آپ کی جبلت ہے، یا جس کو آپ شیطان کہہ لیں، یا جو آپ کو کھینچے گا، اس کے اوپر آپ نے کیسے قابو پانا ہے، اصل اس کا مقصد یہ ہے۔ اور ایک اور بات جو لفظ میں نے استعمال کیا وہ صبر کا تھا، کہ صبر کیا چیز ہے، مطلب ہم صبر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی صبر کا بھی حکم ہے، اور نشست میں آگے جا کے بات کریں گے کہ شکر کا بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو اور صبر بھی کرو۔ اصلی صبر کیا ہے؟ صبر ایک جو میں کم سے کم بات سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت ایک کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے جو ہم بہت کرتے ہیں، جو ہم اپنی زندگیوں میں بہت کرتے ہیں اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی قسمت کو کوستے ہیں۔ اکثر اور اس کا شاید ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم اپنی قسمت کو کوس رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری قسمت خراب ہے، اس کی قسمت خراب۔ یہ جو قسمت ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو سفید رنگ دیا، کسی کو سیاہ فام بنایا، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد بڑا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی خوشحال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو اللہ تعالیٰ کا نظام، اگر آپ کو اس نظام کے تحت آپ کو بہت خوشیاں مل رہی ہیں تو آپ نے شکر ادا کرنا ہے، اور اگر اور ساتھ توبہ استغفار بھی کرنی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ انبیاء بھی بادشاہ تھے، ایسے بھی انبیاء تھے جو بادشاہ تھے، اور وہ بادشاہتیں جو کبھی کسی کو مل ہی نہیں سکتی، وہ بادشاہتیں ان کو ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا بادشاہ کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا کبھی دوبارہ اس پوری روئے زمین پہ، جو انسان بھی اور جن بھی اور ساری مخلوقات، چرند پرند، جس کے احکامات کے منتظر ہوں۔ اور پھر دوسری طرف آپ کو حضرت یونس علیہ السلام بھی نظر آتے ہیں، آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام بھی نظر آتے ہیں، جن کا صبر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی جگہ لے آتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو، کہ جہاں پر ساری کے سارے بنی اسرائیل ان کو سب اٹھا کے، ان کے جاننے والے، ان کے دوست احباب، ان کو کچرے کے پاس رکھ کے آ جاتے ہیں کہ اتنی بدبو ہے، اتنی جسم میں بیماریاں ہیں کہ بدبو آ رہی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ 70 سال مجھے تو نے صحت مند بھی تو رکھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کیا انبیاء کی مثال ہے، یہ عام لوگ وہ شکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ یا اللہ تیرا شکر۔ اور اکثر لوگ ملتے ہیں، جی ہمیں تو کھانا صحیح نہیں ملا، لیکن ایسے بھی تو لوگ ہیں جو کھانا کھا نہیں سکتے۔ ایسے دیکھیں جی، ہم تو صبح گئے تھے، ہمیں تو پیدل چلنا پڑا، ہم تو 6 میل پیدل چل کے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی تو ہیں جو چل نہیں سکتے، جو چل ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں ہمیں کیا ہر طرف گندگی نظر آ رہی ہے، ہماری آنکھوں میں دھواں چلا جاتا ہے۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں جن کو نظر ہی نہیں آتا، جن کے پاس بینائی نہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، صبر اور شکر، یہ ساتھ۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، جہاں پر یہ مرحلہ زندگی میں آئے
تو فوری طور پہ یعنی صبر کا وقت آپ فوری طور پہ انبیاء کی مثال، وہ جو قرآن شریف میں بیان ہے آپ ان کا ذکر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی واقعہ، صحابہ کرام کا کوئی واقعہ، اولیاء کا کوئی واقعہ، کہ وہ آپ کو ایک چیز بتا گئے کہ قسمت کو نہ کوسو، قسمت کو نہیں کوسنا، آپ نے صبر کرنا ہے اور شکر کرنا ہے، اور یہی آپ کا امتحان ہے، اسی امتحان میں سے آپ نے پاس ہو کے نکلنا ہے، ورنہ آپ میں اور کسی درخت میں اور پتھر میں کوئی فرق نہیں۔ ایک واقعہ جو ہر ایک کو پتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف 10 دن کے لیے گئے کہ تبلیغ کریں گے، وہاں پہ 3 سردار ان کو بلایا، بھائی تھے آپس میں، ان کو سمجھایا، بات بتائی، اور بات کیا تھی؟ باتیں کوئی یہ تو نہیں تھی کہ کوئی فتح کرنا ہے طائف، نہیں، بات کیا تھی کہ جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کو مانو، شرک ختم کر دو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ان کو ہدایت دینے گئے۔ تو کیا ہوا نتیجتاً کہ پہلے تو بد کلامی کی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد وہ اوباش اور بدتمیز لڑکے اور وہ سارے پیچھے لگے، اس طرح لگے اور پتھراؤ شروع کر دیا پتھر۔ لیکن کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اعلیٰ مرتبہ صحابی جو کہ آزاد کردہ غلام تھے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گئے اور آگے جا کے ایک باغ میں پہلے انہوں نے پناہ لی، وہ لڑکے پتھر وتھر مار کے چلے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایک بس حکم کریں، ایک بدعا کریں، اور یہ پہاڑوں کو ایسے پیس کے ان سارے لوگوں کو جو ہے وہ ان کا قیمہ ہو جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، اور آپ مکہ شریف تشریف لے کر آ گئے۔ ایک اور واقعہ ذرا ذہن میں، آپ حضرت ایوب علیہ السلام کو ذکر کیا، لیکن ایک اور اعلیٰ مرتبت پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جنہوں نے حضرت مریم کی پرورش کی۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو وہاں پر جتنے بھی بنی اسرائیل میں جتنے بھی لوگ تھے، ان میں سب میں تھا کہ خدمتگار کون ہو، کون ان کی پرورش کرے گا۔ تو بیت المقدس میں کیونکہ ایک بڑے رتبے پہ موجود تھے ان کے والد، تو ایک بحث ہوئی کہ جی ان کی پرورش کون کرے گا، اور آخر میں پھر حضرت زکریا علیہ السلام کو جو کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے، تو ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آپ نے پھر پرورش کی حضرت مریم کی، اور ایک الگ حجرہ وہاں بنایا، سب کچھ کیا۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں، تو حضرت زکریا علیہ السلام کی بھی اس وقت عمر بیان ہوتا ہے روایات میں کہ 77 سال ہو چکی تھی۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے ہاں بھی بیٹا پیدا ہو، اور پھر آپ کے ہاں بھی پیغمبر پیدا ہوئے حضرت یحییٰ علیہ السلام، یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بیان ہوتے ہیں روایات میں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک بس بات ان کی کر کے، اور اس کے بعد تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ صبر کیا چیز ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام میں باغ میں پہنچے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ اپنی جگہ ایک درد، ایک ایسی داستان ہے جس کو سناتے ہوئے بھی آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل پہ نبوت ہی ختم ہو گئی تھی جو حضرت یحییٰ کے ساتھ انہوں نے کیا۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ ان کے والد تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے، مختصر طور پہ بتاتا ہوں، حضرت ان کے پیچھے جب لگ گئے دشمن سارے، تو وہ ایک درخت کے پیچھے وہ انہوں نے کہا کہ میں آرام کرتا ہوں، دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو شیطان نے وہاں پہ دشمنوں کو خبر کر دی کہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں اس درخت کے پیچھے ہیں، اور انہوں نے جو دشمن تھے پیچھے سارے جو آ رہے تھے، انہوں نے آرا لیا، اور آرا لے کے انہوں نے درخت پہ چلانا شروع کر دیا۔ جب درخت پہ چلا رہے تھے تو ساتھ ہی وہ آرا جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی، آرا سمجھتے ہیں نا آپ؟ اچھا، حضرت زکریا علیہ السلام خود بھی لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، بڑھائی کا کام۔ وہ آرا جب انہیں لگا تو ہلکی سی آہ نکلی، روایات میں بیان ہوتا ہے ہلکی سی آہ نکلی۔ جب آہ نکلی حضرت زکریا علیہ السلام کی تو وہی نازل ہوئی، اور وہی یہ تھی کہ اگر دوسری آہ پہنچی تو تمام زمینوں اور آسمان کو الٹ دیا جائے گا زکریا۔ پھر آگے 2 روایات ہیں، ایک یہ روایات ہیں کہ آرا چلتا رہا اور حضرت زکریا علیہ السلام خاموش رہے، اور ایک یہ کہ وہاں پہ ان کا طبعی وصال ہو گیا۔ 2 روایات، لیکن ایک آہ نکلی
تو زمین و آسمان الٹ پلٹ ہو جائیں گے. تو یہ صبر کی اور شکر کی وہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. اور صحابہ کی زندگی دیکھ لیں, آپ اولیاء کی زندگی دیکھ لیں, چاہے ان کے پاس مال ہو تو مال دے کے پھر امتحان, اور چاہے غربت ہو, چاہے روٹی نہ ہو, چاہے کھانے پینے کو کچھ نہ ہو, پھر بھی امتحان کہ شکر کرتے ہیں. لیکن ایک بات وقفے میں جانے سے پہلے جو میری سب سے گزارش, صبر کریں, شکر کریں, محنت کریں, جو بھی کریں, مگر قسمت کو نہ کوسیں, قسمت کو نہ کوسیں کہ یا اللہ تو نے جو دیا تیری رضا, جو تو نے نہیں دیا تیری رضا. دن اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, یہ مرنے پہ جو پڑھتے ہیں بات, یہ اس کا مفہوم کچھ اور, پورا مفہوم آپ دیکھیں تو یہ مرنے کے لیے نہیں, تیری طرف سے آئی ہوئی چیز تھی, تیری طرف لوٹ گئی. خوشیاں بھی, غمی بھی, اچھا وقت بھی, برا وقت بھی, اور برا وقت بھی گزر جاتا ہے, اچھا وقت بھی گزر جاتا ہے, لیکن محنت, شکر, صبر اور اللہ تعالیٰ سے دعا بہتری کے لیے, مغفرت کے لیے. لیکن قسمت کو نہ کوسیں کہ ہر وقت بس میری تو قسمت, میری تو قسمت, اس کی قسمت, یہ منحوس ہے, میں یہ, اس سے اجتناب کریں تو زندگی میں سکون محسوس ہوگا. آپ کو خود سکون محسوس ہوگا, اور آپ کہیں گے یا اللہ تیری طرف سے آیا تھا, ٹھیک ہے میں اس امتحان میں پورا گزرتا ہوں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیری برکت رہی, میں پوری محنت کر کے آگے جاؤں گا, باقی تیری رضا ہے, تو انعام دیتا ہے نہیں دیتا یہ تیری رضا ہے. لیکن میں قسمت پہ آپ کو کوسنا شروع کر دیں گے تو یہ نہیں. مثالیں سامنے ہیں, صبر کریں, شکر کریں, آپ دیکھیں زندگی میں کتنا سکون آ جائے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو. برکتے رمضان حاصل ایمان, برکتے رمضان, برکتے رمضان حاصل ایمان, برکتے رمضان. خواتین و حضرات خوش آمدید. اور 4 طلباء و طالبات موجود ہیں, اور یہ چاروں طلباء و طالبات اس سے پہلے بھی اس نشست میں تشریف لا چکے ہیں, اور یہ پری کوارٹر فائنل کے لیے ان کے درمیان مقابلہ ہے. پوتھم انسٹیٹیوٹ سے زبیریہ خان اور کشف خان, اور انڈس یونیورسٹی سے طلحہ سراج اور نعمان خان. آپ دونوں کو ایک بار, چاروں کو ایک بار پھر خوش آمدید, اور اس یقین کے ساتھ کہ مقابلہ کریں گے زبردست انداز میں, لیکن یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہترین دعاؤں کے ساتھ آپ کے لیے. پہلا سوال آپ سے. پوتھم انسٹیٹیوٹ 1258 عیسوی میں تاتار حکمراں ہلاکو خان نے کس شہر میں 40 روز تک قتل عام اور لوٹ مار کر کے بنو عباس کی حکومت کا خاتمہ کیا؟ 4 آپشنز. ہاشمیہ سامرا, بغداد یا موصل. کس شہر کو لوٹا تھا ہلاکو خان نے؟ قتل عام. بغداد اور موصل. بغداد اور موصل. بغداد اور موصل کو لوٹا تھا. موصل جو ہے کہیں اور ہے, بغداد کہیں اور ہے, تو دونوں شہروں کو ایک ساتھ لوٹا تھا یا کیا, کیسے؟ 4 تو آپشنز ہیں, 4 میں سے 2 آپ نے چن لیے. الگ الگ آپشنز ہیں. ہاشمیہ, سامرا, بغداد اور موصل یہ آپشنز ہیں. 4 الگ الگ آپشنز ہیں. سوری, میں 2 ساتھ سمجھی تھی. بغداد. اس سوال کو رکھا جائے یا اس کو ہٹا دیا جائے؟ آپ نے ایک ساتھ بولے نا, میں نے کہا 4 آپشنز, تو میں 4 ایک ساتھ ہی بتاؤں گا نا. میں غلط. موصل یا بغداد؟ پھر سوچ لیں. بغداد. پکی بات ہے؟ جی بغداد. جو جواب درست ہے. 16 لاکھ بیان ہوتا ہے کہ قتل
کیا تھا 16 لاکھ لوگوں کو ہلاکو خان نے. اچھا جی, انڈس یونیورسٹی. کون مشہور عباسی خلیفہ ہر روز 100 نفل پڑھتے اور 1000 درہم خیرات کرتے, 1 سال حج کرتے اور 1 سال جہاد میں حصہ لیتے؟ 4 آپشنز. ہارون الرشید, مہدی, ہادی یا مامون الرشید؟ ہارون رشید. ہارون الرشید جواب آپ کا درست ہے. تکا ہے, تکا ویسے ہے نا. ایک دفعہ 9 میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے, جواب درست آپ کا. اور ان کی شخصیت ذرا بیان ہوتی ہے. ہارون رشید جو خلیفہ تھے ذرا تضادات تھے, یعنی کہیں آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو عیش و عشرت کے واقعات بیان ہوتے ہیں تاریخ میں, کہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھے. تو تاریخ جو ہے وہ چونکہ اس دور میں کس نے لکھی, کیسے لکھی, تو لیکن بہرحال ایک بڑا نام ہماری تاریخ کا. اچھا جی, 8ویں صدی عیسوی میں, اچھا یہ سوال آپ کے لیے نہیں, پھر وہی ملتا جلتا سوال آ جائے گا. اردو کی ایک شاہکار نظم ہے, زبردست نظم, مسجد کرتبہ, کس نے لکھی؟ الطاف حسین حالی, شبلی نعمانی, علامہ اقبال یا مولانا ظفر علی خان؟ مسجد قرطبہ. جی, علامہ اقبال. علامہ اقبال جواب درست ہے. الف لیلہ نام سنا آپ نے؟ الف لیلہ داستان الف لیلہ, آپ کو پتہ ہے اس کا اصل پورا نام کیا ہے؟ الف لیلہ و لیلہ ہے اصل میں, وہ 1001 راتوں کا قصہ ہے, لیکن جو مشہور ہے وہ الف لیلہ ہی ہے. ٹھیک ہے. الف لیلہ کی کہانیوں کے پس منظر میں کون سا شہر ہے؟ قاہرہ, دمشق, بیت المقدس یا بغداد؟ قاہرہ. بغداد. اسپین میں اسلامی دور کی مشہور یادگار الحمرا محل کس شہر میں ہے؟ جبل الطارق, اشبیلیہ, غرناطہ یا قرطبہ؟ قرطبہ. غرناطہ. جب یوسف بن تاشفین آئے تھے تو انہوں نے اپنا دارالحکومت تبدیل کر لیا تھا. کیا کہا آپ نے؟ غرناطہ کے ساحل بھی مشہور ہے نا وہاں پہ. غرناطہ کے ساحل مشہور ہیں, وہ آپ طارق بن زیاد پہ چلے گئے. وہ ساحلوں کی مشہوری کی وجہ کچھ اور ہے. یہاں جو ہے وہ یہ کہ کیپٹل چینج کر لیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی, خلافت عباسیہ کے بانی کون تھے؟ خلافت عباسیہ کے بانی کون تھے؟ ابو العباس, الفاہ, ابو جعفر منصور, محمد مہدی یا محمد ہادی؟ خلافت عباسیہ. ابو العباس فاہ, ابو العباس الفاہ, ابو الجعفر المنصور, محمد ہادی یا محمد مہدی؟ ابو العباس. جواب درست ہے آپ کا. عباسی خلافت تھی تو وہی ہوں گے نا. ٹھیک ہے. اچھا جی, کتنے ہو گئے؟ 4, 3 ہوئے ابھی. 453 عیسوی میں کن عظیم عثمانی حکمراں کے دور میں قسطنطنیہ فتح ہوا؟ 4 آپشنز. سلطان عثمان خان, سلطان بایزید یلدرم, سلطان محمد ثانی یا سلیمان اول؟ کوشچن ریپیٹ کیجیے گا. قسطنطنیہ کس دور میں فتح ہوا؟ قسطنطنیہ. ٹھیک ہے. اور سال تھا 453 عیسوی اور حکمراں تھے عثمانی, اوٹومنز. سلطان عثمان خان پہلا نام, سلطان بایزید یلدرم دوسرا نام, سلطان محمد ثانی
تیسرا نام یا سلیمان اول چوتھا نام؟ قسطنطنیہ. بہت زبردست لڑائی ہوئی تھی قسطنطنیہ کی فتح کے لیے. سارے رومنز اکٹھے ہو گئے تھے اور قسطنطنیہ وہ چاروں طرف جہاز زنجیریں. قسطنطنیہ کی فتح بہت ایک لمبی چوڑی لڑائی ہے بہت بڑی. کون سے بادشاہ؟ سلطان عثمان. سلطان محمد ثانی. اچھا جی. کن عباسی خلیفہ کے دور میں عالم اسلام کے نامور قانون دان قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج تحریر کی تھی؟ 4 آپشنز: ہارون، امین، مامون یا معتصم باللہ. سوال ریپیٹ کی. کس خلیفہ؟ سوال ریپیٹ نہیں ہوگا. ایک دفعہ تو پلیز. کن عباسی خلیفہ کے دور میں عالم اسلام کے نامور قانون دان قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج تحریر کی تھی؟ 4 آپشنز: ہارون، امین، مامون یا معتصم باللہ. معتصم باللہ. ہارون رشید. اسلام میں فقہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ 4 آپشنز: گردن جھکانا، صراط مستقیم پہ چلنا، راستہ بدلنا یا کسی چیز کا علم اور فہم حاصل کرنا. فقہ. آپشن 4 علم اور فہم. علم اور فہم حاصل کرنا جواب آپ کا درست ہے. بی. ایک سوال آپ کا رہتا ہے. آٹھویں صدی عیسوی میں، اچھا آپ یہ کچھ ہم مڈل ایسٹ کے میں گھوم رہے ہیں، اسی علاقے میں گھوم رہے ہیں. 8ویں صدی عیسوی میں عباسی خلافت کے دور میں علم و فنون اور ترجمے کا مشہور ادارہ بیت الحکمہ یا بیت الحکمت کس شہر میں قائم کیا گیا تھا؟ 4 آپشنز. بیت الحکمت عباسی دور: کوفہ، موصل، ناصریہ یا بغداد. بغداد. جواب درست ہے آپ کا. اچھا جی، 30 طے ہو گیا ہے. اب آگے پتہ ہے نا آپ کو کیا کرنا ہے؟ چیک کر لیں ایک دفعہ. صحیح ہے؟ تیار ہیں؟ سوال ریپیٹ نہیں ہوگا، دھیان سے سنیے گا. فقہ اس کے بنیادی ماخذ کتنے ہیں؟ بنیادی ماخذ یعنی وہ کون سی باتیں ہیں، کون سے عمل ہیں، کون سے سورسز ہیں جن سے فقہ کا علم حاصل ہوتا ہے؟ 2، 3، 4 یا 5؟ وہ کہتے ہیں نا فقہ کی سورسز کیا ہیں. یعنی آپ نے کہا علم و فہم کی تلاش، تو 2 سورسز ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، 4 ہوتی ہیں، 5 ہوتی ہیں فقہ میں. یہ محفل سے بھیج دیں گے، اگر وہاں سے جواب آئے گا تو میں وہاں سے جواب آئے گا یا کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا. 2 ٹیمز ہیں یونیورسٹیز کی اور پری کوارٹر فائنل میں ہیں، تو آپ بچوں اپنے لیے بھی مسئلہ کرو گے، ان کے لیے بھی کرو گے آپ. ٹھیک ہے، آپ کے پاس میں جب آؤں گا تو پھر آپ جواب دیجئے گا. آپ کو سمجھ آئی بات؟ 2 یونیورسٹیز کا پری کوارٹر فائنل مقابلہ چل رہا ہے، مذاق یہاں نہیں ہو رہا. ان کے دیکھیں نا، ٹینس معاملہ ہے. جی بچوں، فقہ 4 ماخذ: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. ٹھیک ہے،
مشہور ڈرامہ تعلیم بالغاں کس نے تحریر کیا تھا؟ 4 آپشنز: حسینہ معین، امتیاز علی تاج، آغا حشر کاشمیری یا خواجہ معین الدین؟ تعلیم بالغاں، جی خواجہ معین الدین. خواجہ معین الدین جواب درست. ہمارے ملک کے ان مشہور گلوکار کا نام بتائیے جنہیں نیپال کا سب سے بڑا سول ایوارڈ دیا گیا. 4 آپشنز: نصرت فتح علی خان، مہدی حسن یا استاد امانت علی؟ 3 آپشنز ہیں، 3 میں سے ایک. استاد امانت علی، نصرت فتح علی یا مہدی حسن؟ نیپال کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ. مہدی حسن. مارچ 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس لاہور میں قائد اعظم کی صدارت میں ہوا تھا. بتائیے اس سہ روزہ اجلاس میں قرارداد پاکستان کس تاریخ کو منظور ہوئی تھی؟ 22 مارچ آپ نے جی 23 مطلب 22 مارچ. 23 کو 22 کہتے ہیں؟ ایک منٹ، سوری وہ غلطی سے نکل گیا. 23 کو 22 کہتے ہیں؟ نہیں، 22 مارچ کے 22 مارچ کو ہوئی تھی. 22 مارچ کو ہوئی تھی، پکی بات ہے. 22 کیا کہہ رہے ہیں؟ 22 کہہ رہے ہیں 23 کہہ رہے ہیں؟ کوئک. ہاں جی 22. 23 مارچ. کیا ہو گیا آپ کو؟ 23 ہی بولا تھا، وہ آپ کے آپشن سننے سے پہلے بول دیا تھا. سر وہ اردو میں مجھے اتنے اچھے لفظوں کا مطلب نمبرنگ کا پتہ نہیں تھا. چلیے تو اسی پہ آپ زبردست ہو گئے. اردو میں آپ کو 20 یعنی 23 مارچ، ویسے یہ تو پتہ تھا لیکن 22 کو نکل گیا. جی آپ کی دوبارہ اگلا سوال. ٹھیک ہے، یہ آپ کا سوال یہ آپ کے ہاتھ سے. اچھا جی، وائلن بجاتے ہیں نا؟ جی جی. اس میں ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں آپ نے وائلن کے بارے میں. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ وائلن میں 4 تار ہوتے ہیں. جو تار ہوتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں، صحیح یا غلط؟ جی جی درست، 4 تار ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن نامور صحابی کے لیے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ انہیں دین کا فہم عطا فرما؟ 4 آپشنز: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی نے قرآن شریف پہ اتھارٹی بھی انہیں مکمل تفسیر اور اس پہ. اچھا جی، اب ایک سٹیٹمنٹ دوں گا، صحیح ہے یا غلط ہے. سانچی اور بنگلہ پھول کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، درست یا غلط؟ سانچی اور بنگلہ. نہیں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. آپ پی آئی ڈی پہ گئے کبھی؟ جی پی آئی ڈی ایک جگہ ہے کراچی میں، وہاں پہ گئے کبھی؟ پی آئی ڈی نہیں، پی آئی ڈی نہیں گئے کبھی؟ پی آئی ڈی کا نام سنا ہے؟ پی آئی ڈی سی گئے؟
PITC کا نام سنا ہے کبھی؟ وہ کس لیے مشہور ہے؟ کالونی ہے. ہاں کالونی جگہ ہے وہ. نہیں، کس ایک خاص مقصد کے لوگ کہتے ہیں آج یار ذرا PITC سے وہ چیز لے آؤ، پان. اچھا، یہ پان کی 2 قسمیں ہیں، سانچی اور بنگلہ. ٹھیک ہے، تو آئندہ جب پہلے تو PITC کو ڈھونڈیں آپ سب، پھر PITC جب پہنچیں تو وہاں پر پان کی دکانیں ڈھونڈیں، اور جب پان کی دکان مل جائے تو اس سے کہیں کہ ہمیں ذرا پان کی یہ 2 قسمیں آپ کو PITC کا پتہ ہونا چاہیے. چلیں جی، باسکٹ بال میں ایک باسکٹ کرنے پر زیادہ سے زیادہ کتنے پوائنٹس ملتے ہیں؟ 3 آپشنز، 5، 6 یا 3. 3 پوائنٹ جواب درست. اگلا سوال تو بہت ہی آسان ہے. مردوں میں 100 میٹر دوڑ کے موجودہ ورلڈ اور اولمپک چیمپئن کون ہے؟ 3 آپشن، یوسین بولٹ، کارل لوئس یا فلورنس گرفٹ. یوسین بولٹ. 7 بجا تھا. کس نے پہلے 7 بجا. ٹیم بی بتائیے گا. یوسین بولٹ. جواب درست ہے. برکت رمضان حاصل ایمان، برکت رمضان. خواتین و حضرات، محفل میں ایک بار پھر خوش آمدید اور بہت عزت افزائی. علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب تشریف فرما ہیں اور کامران سوروردی بھائی ہمارے موجود ہیں. اور گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے علامہ صاحب آپ کی اجازت سے ایک سوال کر لوں سادہ سا کسی سے. نیچے یہاں سے کہاں سے شروع کیا جائے؟ اوپر سے. اچھا، اوپر سے کر لیتے ہیں، وہ زیادہ. یہ بھائی آپ ذرا ان کو دیجیے گا مائک. تعارف کروائیں گے بھائی؟ السلام علیکم. غلام نبی صاحب، یہ بتائیے گا، خاموشی اختیار رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ انہی سے سوال ہوگا، اگر شور ہوگا تو آپ لوگ بھی گڑبڑ کر دیں گے اور ان کے ساتھ بھی گڑبڑ ہو جائے گی. کس صحابی کو یار غار کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کیوں کہتے ہیں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کی قبر مبارک ہے. کیا تھے؟ یار غار کیوں کہتے ہیں؟ یار آرام سے ریلیکس ہو، پریشان نہ ہو. کنفرم ان کے مزار کے ساتھ ہی ان کا مزار ہے، اس لیے یار غار کہتے ہیں. کہ مزار ساتھ ہے. اچھا، یہ تو سوال جو تھا نا، وہ اس میں تھوڑی سی بھی اگر گنجائش ہوتی نا کہ تو پورا وہ ایک تصور ہی پلٹ ہو گیا کہ یار غار جو ہیں. اچھا جی، چلیں، میں اس کو جواب کو درست نہیں مان رہا. ٹھیک ہے، جواب کو درست نہیں مان رہا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی مان رہا. آپ بھائی ہیں، ایک ہوتی ہے غلطی، کو ہوتا ہے بلنڈر، انگلش میں کہتے ہیں نا بلنڈر. یہ بلنڈر ہے، درست کہہ رہا ہوں. باقی یہ بلنڈر ہے کہ آپ جو ہے نا اس وجہ سے یار غار کہتے ہیں. اچھا چلیں، کوئی بات نہیں ہے. اب آتے ہیں نیچے، ذرا یہ نوجوان کو دیں ذرا مائک. یہ جی جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعارف؟ ساجد علی نام ہے میرا، ساجد علی اتاری. کیا کرتے ہیں آپ ساجد صاحب؟ اپنا چھوٹا سا کام ہے میرا. اچھا، کس چیز کا کام؟ جینس کی پینٹ ہوگا. جینس کا؟ جی ہاں. کیا بات ہے. اچھا، یعنی اس کو کہیں سے لے کے آگے سپلائی کرتے ہیں یا جو یورپ سے آتی ہیں ان کو پھر ریپیئر کرتے ہیں، اس میں فریش بھی ہوتی ہیں. یار یورپ سے آ کے یہاں بیچتے ہیں تو یہ تو لڑنے والا کام ہو گیا. یہ تو لڑنے والا کام جی ہاں، وہ امپورٹڈ ہوتا ہے. اچھا، زبردست. اچھا،
لیکن وہاں سے آتی ہیں. جی یہ ہاں. کام انٹرسٹنگ ہے. اور اس میں سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے یورپ کی چیزیں بھی نکلتی ہیں, یورپ کی چیزیں اندر سے, ڈالر بھی نکلتے ہیں, جیبوں میں سے گولڈ بھی نکلتا ہے. جینس کے. ارے یہ تو زبردست کام ہے. اچھا اچھا. اور ایک بات اور کہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ میں خود کسوٹی ساتھ رکھتا ہوں گولڈ چیک کرنے کے لیے, کہ کبھی کوئی دھات ہاتھ میں آتی ہے تو چیک کرتے ہیں ہم اس کو کہ گولڈ ہے یا نہیں. ارے تو جو کپڑے وہاں سے آتے ہیں, جی ہاں. ان کی جیبوں میں سے ایسا سامان بھی نکلتا ہے؟ جی سر, ڈائمنڈ بھی نکلتے ہیں. ہمارے دوست کے ڈائمنڈ نکلے تھے, 35 لاکھ روپے کا سیل ہوئے تھے وہ. یہ تو عجیب بات. اور ابھی حال ہی کی بات ہے, 2 ویک پہلے کی. کس ملک سے آئے تھے کپڑے؟ وہ لندن سے آئے تھے, کیونکہ اس میں لندن, جرمنی, امریکن, ہر کنٹری کا مال ہوتا ہے. نہیں تو آپ کو جو لوگ بھیجتے ہیں وہ آتا ہے یورپ سے. نہیں, ایک منٹ, جی. جو آپ کو بھیجتے ہیں جی ہاں. تو جیبیں نہیں چیک کرتے؟ نہیں, جیب وہ چیک کرے گا جو بنڈل کھولے گا. اگر پورا بنڈل ہے, آپ نے سودا بنڈل کا کیا ہے. نہیں, میرا سوال یہ ہے جی. کہ وہ کپڑے کسی کے ہوتے ہیں نا, جی ہاں, ان لوگوں کے ہوتے ہیں, جی ہاں, لوگوں کے ہوتے ہیں. تو لوگ اپنی جیب میں ہیرا ڈال کے اور وہ کپڑا پاکستان بھجوا دیتے ہیں. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ جیب میں ہاتھ ڈالیں. او خدا یار, یہ تو جیب میں ہیرا کیونکہ ابھی پروگرام دیکھا تھا میں نے رحمان الرحیم میں, کہ ان سے سوال کرنا تھا آڈینس سے, یورپ گئے تھے, امریکہ, کہ وقت نہیں ہمارے پاس, وقت نہیں ہے. پھر جو پاکستان آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ یقین کریں بیٹا, تھوڑا سا مجھے بھی دنیا تو گھومی ہے میں نے بھی, مطلب اتنا وقت نہیں ہے کہ جیب میں ہیرا رہ گیا. مطلب یہ کون سے لوگ, یقین نہیں آ رہا. نہیں اتنا نہیں, ایک ہوتا ہے نا کہ رہ گیا, غلطی سے رہ گیا, یہ الگ بات ہے کہ غلطی سے, اتفاق سے, مطلب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جیب میں سے ہیرا نکالے. کیونکہ یہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا. یہ کوئی ویسے بات کچھ سمجھ میں آ رہی بات کہ اتنا وقت, اتنے بزی ہیں یار, کام کرنا ہے, ہم نے جیب میں ہیرے ہو. تھوڑی مسٹیک ہو گئی, ابھی کرنسی چینج کروا کے آیا ہوں میں کچھ دن پہلے. اچھا, چائنا کی کرنسی بھی نکلی میرے پاس, $10 بھی نکلے میرے پاس. نہیں وہ تو اتفاق سے ہو سکتا ہے جی نا ہاں, بیٹا, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہیرا نکالے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہت نکلتا ہے, لازمی نکلتا ہے جیبوں میں. او ہو. یہاں تک کہ جو جہاں گودام میں جاتے ہیں مال لینے کے لیے, انہیں بچے لگائے ہوئے ہیں ڈیوٹی پہ کہ جیبیں چیک کرو. تو جیبوں میں سے کرنسی تو چلیں ٹھیک ہے, کرنسی بھی نکلتی ہے, گولڈ بھی نکلتا ہے, موبائل بھی نکلتا ہے. موبائل بھی نکلا تھا ہمارے پاس, موبائل بھی نکلایا, میموری کارڈ نکلے ہیں, سم نکلتی ہیں, او ہو. سینڈ نکلتے ہیں, سینڈ پڑے ہیں گھر پہ میرے پاس. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے ایک جینز اٹھائی ہو اور اس میں سے ایک آدمی پورا نکلایا ہو؟ آدمی نہیں نکلتا, کیونکہ آدمی خود پہلے ڈال دیتا ہے. ایک آدمی, اور اس نے کہا کہ یار میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا, میں نا بزی تھا, میں نے کہا خود بھی اسی ڈبے میں بند ہو گئے, چلے جاؤ پاکستان میں اٹھا ہوں. پاکستانیوں کے کپڑے نہیں آتے, نو ٹائم, آئی واز سو ڈیم بزی. بات ہے سر, کہاں پہ ہوں میں؟ انہوں نے کہا جی آپ اس وقت لنڈے بازار میں پڑے ہوئے ہیں. وہ بزی پیپل ہو گئے, اس لیے کیا کریں. اچھا, نہیں کیونکہ اس کے بعد تو ایسے ہی ہو سکتا ہے نا. اچھا جی ہاں, جب ہیرے جواہرات, موبائل, گاڑی نکلائی جیب میں سے کسی کے, کچھ ایسا ہو گیا, گاڑی. اچھا بہرحال چلیں جی, آپ سے سوال پوچھتا ہوں. آپ یہ بتائیے مجھے کہ اب چونکہ آپ کا باہر کی دنیا سے ہے نا تعلق, جی تھوڑا سا باہر کی دنیا کے حوالے. باہر کی دنیا گیا نہیں ہوں, لیکن باہر کی دنیا کی چیزیں استعمال کی ہیں. چلیں تو چیزیں استعمال, کون سی چیز استعمال کی ہے باہر سے آپ نے؟ جینس استعمال کی ہے. کیا جینس استعمال کی ہے باہر کی؟ ٹھیک ہے. چپلیں استعمال کی ہے باہر کی, کیپ استعمال کی ہے. میں ٹوٹل لنڈا ہی یوز کرتا ہوں. اچھا جی ہاں, کیونکہ امپورٹڈ برانڈیڈ ہوتی ہے چیزیں. یہاں تک کہ ڈیفینس بازار جو لگتا ہے DHA میں, وہ لوگ جو کاروں میں آتے ہیں وہ لنڈا کی پینٹیں پہنتے ہیں. کیوں؟ یہ برانڈیڈ ہے, وہ برانڈ کے نام سے پینٹ لیتے ہیں. لیوائس لیتے ہیں, ڈیزل لیتے ہیں. سن لیجیے. اور ایک بات اور بتاؤں, آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا کہ کل آپ سے جو بائک کا پوچھ رہے تھے سوال کہ ولیاں مارتے ہیں, لیٹ کے چلاتے ہیں. میں آپ کے پروگرام میں آج آؤں گا تو بتاؤں گا کہ میرے کزن نے بھی حرکت کی تھی کہ لیٹ کے بائک چلائی تھی اور کھمپے میں گھس گیا اور دماغ اس کا پھٹ گیا. ایسی سال کی بات ہے وہ. اچھا, لیکن فرق کتنا ہوتا ہے؟ میں چلے ابھی کتنا فرق ہوتا ہے یہ جو جینز آئی باہر سے, جی برانڈیڈ جینز, اس میں اور لوکل جو جینز ہیں, کتنا قیمت کتنا فرق ہوتا ہے؟ بتا دوں گا تو پھر سب ہوشیار ہو جائیں گے, لوگ ہوشیار ہو جائیں گے. دیکھیں نا یہ تو, کیونکہ پھر ریٹ نہیں ملیں گے. اور یہ لیوائس کی پینٹ ہے, لیوائس کی جینس, یقین آئے گا نہیں آپ کو, لیکن تب آئے گا تو آپ مارکیٹ آئیں گے. لیوائس کی جینس یقین سے کروڑوں کی دام آتی ہے. پاکستان میں
وہ 5,000 کی سیل ہوتی ہے، اچھا۔ 10,000 کی سیل ہوتی ہے. پھر جب تھائی لینڈ جاتی ہے، تھائی لینڈ والے 40,000 روپے کی لیتے ہیں. لیوائس کی پینٹ آتی ہے، اس کے اندر پٹی ہوتی ہے لال کلر کی، اچھا، وہ پینٹ 40,000 سے لے کر 4 لاکھ روپے تک کی ہوتی ہے. 4 لاکھ روپے تک؟ جی ہاں، کوئی یقین نہیں کرے گا. نہیں، آپ نے بیچی ہے 4 لاکھ کی پینٹ؟ لیوائس ہے میرے پاس، مگر 5,000 روپے کی میں نے سیل کی تھی. 5,000؟ اچھا، یہ جی ہاں. میکسیمم. اس سے پٹی آتی ہے، پٹی والی جینس آتی ہے، بہت کم نکلتی ہے، اتفاق سے 1000 پینٹوں میں نکلتی ہے. اس میں لال پٹی ہوتی ہے؟ جی، اندر لال پٹی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ برانڈ ہے کوئی؟ اس کی پہچان ہے برانڈ کی. وہ اچھا، اس کے بٹن پہ 555 لکھا ہوا ہوگا، تھائی لینڈ کی برانڈ ہوگی. ایکسپرٹ ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کا اپنا ایک تجربہ ہے. اچھا جی، لیکن یہ ہیرے والی بات انٹرسٹنگ ہے. جی سر. یہ دلچسپ بات ہے کہ ہیرا نکلا، اور نکلا ہوگا، یقیناً نکلے ہوں گے، آپ بتا رہے ہیں تو نکلے ہوں گے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ روم کس ملک میں ہے؟ اٹلی. اٹلی کس بر اعظم میں ہے؟ سر اتنا تو نہیں پتا برے ایک منٹ، یہ تو زیادہ آسان ہے. اچھا، اٹلی کس بر اعظم میں ہے؟ اوہو، یورپ. یورپ، بالکل. آ جائیں. اصل میں ابھی میں ان کا نمبر لے کے، ان کی پوری ڈیٹیلز وغیرہ لے کے، کہاں پہ کام کرتے ہیں، کیا ہے، ہیرے ویرے، یہ وہ، ان سے کافی معلومات جو ہے نا، کافی اندر کی باتیں. یہ ہوتی ہے کسوٹی، اس پہ گولڈ چیک کرتا ہوں میں. او، یہ کسوٹی ہے؟ یہ پتھر ہے. اچھا، جہاں گولڈ نکلتا ہے وہاں ہیرے بھی نکلتا ہے. آپ ذرا مائک پہ بتائیے گا. جہاں ہی گولڈ نکلتا ہے وہی پتھر پہ نکلتا ہے. اس پہ ہم گولڈ کو رگڑیں گے تو پھر چمک چھوڑ دے گا گولڈ اس پہ. اور گولڈ اگر اصل ہوگا تو یلو کیپ آ جائے گا اس پہ. اگر وہ اصل نہیں ہوگا تو وائٹنس آ جائے گی. جس کو اتار دے گا اپنے اوپر. یہ کسی نے سونا ہے کسی کے پاس؟ پہنا ہوا گولڈ ہے کسی کے پاس؟ ورنہ راستے میں کوئی چھین لے گا. کسی نے پہنا ہوا چیک کرے نا، اثر ہے کہ ہاں. نہیں بیٹا، آپ ایسی انگوٹھی نہیں کسی کے پاس؟ وہ اوپر سے دے رہے ہیں انگوٹھی. ہاں، انگوٹھی ہے تو وہ ہے، وہ نیچے. کوئی بھی دے دے. میں صرف دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہے یہ، اس کو کیسے، یہ پتھر ہے، اس کو کسوٹی، یہ کسوٹی پتھر. جی، یہ تو چیک کر کے بتائیں اصل ہے. توڑ نہ دیجیے گا انگوٹھی. جی، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہم نے اس کو رگڑا. توڑ نہ دینا بیٹا. یہ دیکھیں، اب اس کے بعد شائنر چھوڑا اس نے. جی، دیکھیں، اب اس کی یلو چمک رہی ہے. وائٹنس نہیں آ رہی، یلو ہو گیا. اصل ہے؟ جی ہاں، اصل ہے. کیا بات ہے. یہ دیکھیں، چل پیلا پن آ رہا ہے، وائٹنس نہیں آ رہی. اصل نہیں ہے اس کا مطلب ہے نا؟ اصل نہیں. اچھا، یہ انہوں نے اچھا، یہ ایک منٹ ذرا بتائیں نا. یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے. یہ انہوں نے کسوٹی پہ یہ رگڑا ہے اور اس کے اوپر کلر آیا ہے نا. یہ کلر اس سے نہیں اترا، بلکہ اس کا کلر جو ہے، پتھر کا کلر جو ہے وہ چینج ہوا ہے. اس کے اوپر یہ لائنز آ گئی ہیں. یہ لائنز نظر آ رہی ہیں سب کو نا؟ جولر کے پاس جاتے ہیں، پہلے کسوٹی پہ رگڑ کے دیکھے گا کہ یہ خراب تو نہیں کر دی نا آپ نے؟ خراب نہیں ہوئی سر. خراب نہیں ہوئی، خراب انگوٹھی نہیں ہوئی، لیکن اس کے اوپر لائنز آ گئی ہیں. اچھا، اس کو کسوٹی کہتے ہیں. صاف ہو جائے گی. یہ ذرا وہیں تک پہنچائیے گا بیٹا، دھیان سے پہنچانا، بیچ میں بدلنا دینا. اچھا، زبردست. اور یہ پتھر ہے اور یہ آپ کے پاس رہتا ہے. زبردست. یہ عموماً ہوتا ہے پھر سوناروں کے پاس جو کام کرتے ہیں سارا. ساجد نام آپ کا؟ ساجد، دھیان سے چلائیے گا، کزن والی حرکت مت کیجیے گا. میں بڑا خلاف ہوں. اچھا، اور ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، شاید نہ بتاؤں، اونر جی بتانا چاہتا ہوں. کیا بات ہے جو نہیں بتانا چاہتے ہیں؟ چلیں پیچھے کہہ دیتا ہوں. اچھا چلیں، چھوڑیں، بات چھوڑ دیں. سپر پارکنگ موٹر سائیکل آپ کے لیے، لیکن آپ نے دعا کی تھی. اچھا، زبردست. نہیں، اب کوئی کسی کے آپ کو مل گئی، آپ چھوڑ دیں. باقی کسی کی شکایت نہیں، کوئی بات نہیں. مبارک ہو آپ کو، یہ آپ دے جائے گا اور دھیان سے چلائے گا. کزن کی طرح بائک نہیں چلائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے، خوش رکھے آپ کو. علامہ صاحب، چلیں، آپ کو کافی معلومات ہو گئی، اور ابھی بعد میں بریک میں ان کا ذرا پتہ بتا لے گا، آپ کو بھی بتاؤں گا. اچھا، یہ بتائیے گا قدم نورانی صاحب، صبر جو ہے وہ یعنی صبر میں اور شکر میں، یہ یعنی صبر، تکلیف ہو تو بندہ صبر کرے اور شکر کرے. یہ آپس میں ملی ہوئی چیزیں ہیں. یا شکر نعمت پہ کرے
جی اب میں اس پر عرض کرتا ہوں بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. شکر کے معنی کسی چیز کی قدر کرنا. مجھے آنکھیں ملی ہیں، میں ان کی قدر کروں، ان کا صحیح استعمال کروں، یہ شکر ہے. غلط استعمال کر رہا ہوں وہ بے قدری ہوگی، اس کو ناشکری کہیں گے. صبر کوئی تکلیف یا ایسی چیز جو طبیعت پر، مزاج پر، نفس پر گراں بھاری ہے، اس پر میرے اندر تنگی آئے، ناگواری آئے، مجھے برا احساس ہو، اس پر میں اپنے آپ کو روک لوں، یہ صبر ہے. تکلیف پر اندر جو میرے کیفیت بن رہی ہے اس پہ ضبط کرنا، میں کنٹرول کروں، شکایت نہ کروں، ناگواری ظاہر نہ کروں، تو یہ صبر ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. ہر نیکی کی کوئی نہ کوئی جزا بتائی گئی ہے. صبر کے لیے کہا بغیر حساب کے اجر ملے گا. یعنی یہ صبر اتنی بڑی چیز ہے. اچھا میں کہتا کلامی، ایک آفت آئی ہے، ایک مصیبت آئی ہے، تو اس پہ میں یعنی حکم کیا ہے کہ میں اس پہ خاموشی اختیار کروں، شکر کروں، اللہ سے دعا کروں؟ یعنی صبر کو کیسے، یعنی صبر میں کیسے کر رہا ہوں تکلیف میں؟ پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے آپ پر انسان کی فوراً نظر جائے، یا اللہ میری خطائیں معاف کر. میں یہ نہ سمجھوں کہ قدرت کی طرف سے کچھ سخت ہو رہا ہے. یہ بات بڑی اہم تھی کہ یہ جو ایک ہے نا کہ یہ تو میری تو قسمت، اس کی تو قسمت، میری تو قسمت ہی خراب، یہ جو ایک بات ہے، فوراً اپنے آپ کو اپنی خطا پر توجہ جائے کہ ضرور مجھ سے کہیں کوئی خطا ہوئی ہے. ایک دوسری بات یہ کہ ایمان والا یاد رکھے کہ اس کا امتحان ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ 5 چیزیں ہیں جن سے ایمان والا آزمایا جاتا ہے. خوف جان کا بھی ہو سکتا ہے، رشتہ داروں کا بھی ہو سکتا ہے. بھوک پیاس، یعنی خوف میں خوف زدہ نہ ہو. یہ خوف کے ذریعے کہ خوف کی حالت میں کیا اس کی یہی کیفیت ہے، رسپانس کیا ہے، شکوہ کر رہا ہے، ایمان کو کوس رہا ہے، ارد گرد کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے. ٹھیک ہے، خوف ہو گیا، بھوک پیاس، مال کا نقصان، ٹھیک، جان، بچے یا نعمتیں جو ملی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ. جب ان کو کوئی چیز پہنچتی ہے بال نہیں بکھیریں گے، سینے پہ ہاتھ نہیں مارنا، رانوں پہ ہاتھ نہیں مارنا، چیخنا چلانا نہیں. صبر و رضا کا پتلا بن کے کیا کہنا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی ہمارے پاس ہمارا ہے کیا؟ اگر اللہ نے ہمیں کسی امتحان میں ڈالا ہے، کسی سزا میں ڈالا ہے، یا ہم سے اللہ تعالیٰ کچھ چاہتا ہے تو ہم اس شکایت نہ کریں. اللہ صاحب کہتا کلامی پھر قسمت کیا ہے؟ دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں نا. ایک یہ ہے کہ ایک تو قسمت میں لکھا ہوا تھا، قسمت میں، قدرت میں یعنی اگر میں نے صبر کرنا ہے، فرض کریں ایک عام شخص نے، تو صبر وہ ایسی کہے گا کہ یہ تو قسمت میں لکھا ہوا تھا، ایسا ہونا تھا. اچھا ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ کہ وہ قسمت ہی میری خراب، قسمت کو کوسنا، جس کا جو نہیں کرنا چاہیے کہ قسمت کو کوسا جائے، جہاں تک میرا تاثر ہے. تیسرا یہ کہ اگر لکھا ہوا ہے تو پھر میں دعا کر کے اس کو بدل سکتا ہوں. اب 3 باتیں، ایک بات اگر لکھ دی ہے میری قسمت میں یہ تھا تو پھر میں 3 باتیں ہوئی نا. پہلی بات تو یہ کہ قسمت کے معنی کیا ہے، بانٹنا یا تقسیم کرنا. حصہ، میری قسمت، میرا حصہ، میرے حصے میں کیا ہے.
دوسری بات میں نے پہلے بھی کہ شاید کسی گفتگو میں آیا تھا، ارادہ اور اختیار ہمیں جس قدر ملا ہے، جتنا بھی ہمیں ملا ہے، تھوڑا ملا ہے زیادہ ملا ہے، جزا اور سزا کا فیصلہ اس ارادہ و اختیار کے استعمال پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی تقدیر پڑھ کر نہیں کر رہا، میں اپنے ارادے اور اختیار سے کر رہا ہوں۔ اس ارادہ و اختیار کے لیے رہنمائی بھی ہے، اس ارادہ و اختیار کے لیے مجھے عقل بھی دی گئی ہے، سمجھ بھی دی گئی ہے، رہنمائی بھی کی گئی ہے، قرآن بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اب میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اس کا خود ذمہ دار ہوں، میں تقدیر کا لکھا پڑھ کے نہیں کر رہا، اپنے ارادے اور اختیار سے کر رہا ہوں۔ شامت اعمال کہنا چاہیے، بدقسمتی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ایمان والا بدقسمت نہیں ہوتا۔ جب ایمان ملا ہے تو اس سے زیادہ اور کیا چیز ہے؟ وہ کہے میری محرومی، شامت اعمال۔ ایک شخص کو جو تکلیف آتی ہے، کبھی کبھی وہ اس کی سزا ہوتی ہے، کبھی اس کا امتحان ہوتی ہے، اور کبھی اس کے درجے بڑھانے کے لیے اس کو تکلیف میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ اپنے کسی عمل سے، کسی عبادت سے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے تکلیف کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے، اور اس کی متعدد مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نیک شخصیات نے تکلیفیں مجھے اٹھائی۔ علامہ صاحب میں ایک وقفے پہ جا رہا ہوں، اور میں آپ سے یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ایک مصیبت آ رہی ہے اور لکھا گیا ہے کہ وہ چیز لکھا جائے، ایک قسمت تو لکھی جاتی ہے کہ اس شخص کے حصے میں کیا اچھا آنا ہے اور برا آنا ہے، لکھ دیا گیا، کوئی برائی لکھی گئی۔ اب میں دعا کر کے کیا ایک ہوتا ہے نا کوئی رد بلا، کیا میں جو لکھا ہوا ہے کیا میں دعا کر کے اس کو، اس برائی کو آنے سے روک سکتا ہوں، یا جو نہیں لکھا ہوا میں دعا کر کے وہ چیز پا سکتا ہوں، بدل سکتا ہوں؟ یعنی میری بھی لیمٹس ہیں نا دعا کی بھی۔ ایک وقفہ خواتین و حضرات، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ حاصل ایمان برکت رمضان۔ محفل میں خوش آمدید۔ علامہ صاحب، دعا کہاں تک، اگر میری قسمت میں ایک چیز نہیں لکھی تو میری دعا اس چیز کو کیسے میں حاصل کر سکتا ہوں؟ اور اگر کوئی برائی ہے، کوئی امتحان ہے، یا جو بھی اس تکلیف کا جو بھی رنگ ہے، میری دعا اسے کیسے روک سکتی ہے؟ دعا کے لیے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ایک تو یہ کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، ایسنس ہے۔ تیسری میں الدعاء یرد القضاء، کہ دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ یہ تینوں ارشادات دعا تقدیر کو بدلتی ہے۔ اچھا، اب تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم۔ معلق جو ہوتی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے، مگر یہ کہ خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوا، وہ دوا لے گا ٹھیک ہو جائے گا، گر گیا، کوئی کسی چیز کے نیچے دب گیا، اس کو سپورٹ مل جائے گی، ہیلپ مل جائے گی، بچ جائے گا، تو یہ معلق ہوتی ہے کہ ڈوب رہا تھا، کوئی مدد پہنچ گئی، بچ گیا۔ ایک مبرم ہے جس کو اٹل کہتے ہیں، ایبسولوٹ، اس نے ہونا ہی ہونا ہے، اس کی کچھ کیفیت بدل جاتی ہے مگر وہ واقعہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تقدیر مبرم ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ارشاد میں یہ ملتا ہے کہ میری دعا سے تقدیر مبرم بھی بدل جاتی ہے۔ تو اب وہاں معنی یہ ہوگا کہ اس شخص کے لیے جس پر وہ ہو، اس کے لیے اس پر آسانی ہو جائے گی، یعنی اس کے لیے اس کا سہنا مشکل نہیں رہے گا، لیکن وہ واقعہ ہوگا۔ اچھا، لیکن اس کا جیسے میں مثال دے دوں،
سب کو پتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سیدنا امام حسین کی عمر 4 یا 5 برس کی تھی، اعلان فرما دیا تھا کہ میرے بعد میرے اس بیٹے کو کربلا میں قتل کر دیا جائے گا۔ وہاں کی مٹی بھی اپنی زوجہ محترمہ کو دے دی تھی، اور اس زوجہ کو دی تھی جس نے اس وقت تک رہنا تھا کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا۔ ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملا کہ کسی نے دعا کی ہو کہ یا اللہ کربلا میں آنے والی مصیبت نہ آئے۔ نہ نبی پاک نے دعا کی، نہ حضرت فاطمہ نے، نہ حضرت علی نے، نہ امام حسن نے، نہ خود امام حسین نے، جبکہ ان لوگوں کی دعا کی شان کیا تھی، مگر انہوں نے دعا نہیں کی۔ تو اس کا مطلب کہ ان کو پتا تھا کہ اللہ ایسا ہی چاہتا ہے، لہٰذا سب نے یہی دعا کی، یا اللہ جب وہ وقت آئے تو صبر اور استقامت۔ میدان کربلا میں بھی دعا جی دعا نہیں ہوئی غالباً، یہی دعا کہ صبر اور استقامت۔ اچھا، لیکن یہ دعا نہیں کہ ایسا یہ نہ ہو۔ اچھا، یہ بڑی بہت بہت اہم بات ہے۔ جی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہستیاں، بڑی ہستیاں، انہوں نے جانتے ہوئے کہ یہ مصائب آ رہے ہیں سامنے سے، ان کو کیسے لیا کہ یہ اللہ کی امتحان ہے اور ہم نے ان سے کیسے گزرنا ہے؟ اللہ کی رضا ایسی ہے، اللہ کی رضا ہے۔ یہ راضی برضا ہونے کا نام تو صبر ہے۔ کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچے تو دل میں میرے شکایت نہ آئے، اگر شکایت آ گئی تو صبر کہاں رہ گیا؟ اچھا، صبر فوری ہوتا ہے، بعد کا نہیں ہوتا۔ تکلیف کے وقت صبر ہے، بعد میں تو آ ہی جائے گا، اس وقت صبر جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ یعنی آپ پر جس وہ کیفیت، اس میں مصلحت آپ کیسے دیکھتے ہیں اس واقعے میں؟ یعنی یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ یعنی مصلحت تو ہمیں حکمت، ایک ایسی مصیبت آنی ہے، ایک ایسی گھڑی آنی ہے جس میں بچے بھی، خواتین بھی، پیاس بھی، ظلم بھی، اس کا یعنی آپ کہیں کہ وہ ہر قسم کی آفت، اور اس کو روکا جا سکتا ہے دعا، وہ ہستیاں دعا کریں اور نہ ہو، لیکن وہ آنے دے رہی ہیں، یعنی واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تو یعنی کیا اس سے کیا سبق کیا ملتا ہے کہ اس امتحان سے گزرنا چاہیے، گزرنا پڑے گا، یہ سنت الہی ہے۔ اچھا، ہر ایک نے گزرنا ہے، کسی کو کبھی بھوک دی جائے گی، کوئی بیماری دی جائے گی، کیونکہ وہ پھر رہتی دنیا تک کے لیے ایک سبق ہوگا۔ یہ بھی تو بات ہے کہ وہ اس سے سیکھیں۔ ان کے حوالے سے تو بہت اہم تھا، اس کی تو اگر تفصیل میں جائیں، آپ اتنا ٹائم دیں تو میں اس پر ڈسکس کروں گا۔ ہمارے ساتھ یہ کہ ہمیں بتا دیا، پرچہ بھی بتا دیا کہ یہ 5 چیزیں آئیں گی امتحان میں، کسی کے پرچے میں 1 آئیں گی، کسی میں 2 آئیں گی۔ امام عالی مقام کے پرچے میں 5 ہیں، خوف بھی ہے، وہاں دیکھیں آپ تو جان کا نقصان بھی ہے، بچے بھی لیے جا رہے ہیں، مال کا نقصان بھی ہے، غریب الوطنی بھی ہے، بھوک پیاس بھی ہے، اس کے باوجود سجدے میں سر رکھ کے سرنڈر نہیں ہے، کوئی مفاہمت نہیں ہے کسی قسم کی، وہ حق پہ۔ اچھا، تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ دعا جو ہے، یعنی ہم عام لوگوں کی تو دعا کی ہم بات نہیں کر، ملا ہی نہیں سکتے نا ان شخصیات کی، ان ہستیوں کی دعاؤں کے ساتھ جو عام ہم جیسے لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں۔ ہماری دعا کیا ہے؟ اب آپ دعا کے بارے میں ایک حدیث اور سن لیں۔ قیامت کے دن، قیامت کا مطلب ہوتا ہے جب سب لوگوں نے کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے، اس کو قیامت کہتے ہیں، قیام سے بنا ہے قیامت۔ قیامت کے دن بندے کو، حدیث شریف کہتی ہے، بہت سارا اجر ملے گا، بہت بڑا ہیپ، جس کو ڈھیر کہہ دیں آپ، تو وہ کہے گا کہ پہاڑ جیسا یہ ڈھیر، میں نے تو کوئی ایسی نیکی نہیں کی تھی، یہ کس چیز کا انعام ہے؟ تو اس کو کہا جائے گا دنیا میں تو نے بہت سی دعائیں کی تھی جو ہم نے وہاں قبول نہیں کی تھی، یہ ان کا اجر ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، مجھے آج ہی ملتا۔ تو ہماری بہت سی دعائیں بلاؤں کو ٹالتی ہیں،
ہماری بہت سی دعائیں آنے والے واقعات کی کیفیت بدلتی ہیں، اور اگر یہ نہ بھی ہوں تو ہماری دعائیں ہمارے اجر کو بڑھاتی ہیں، ضائع کوئی نہیں جاتی۔ مگر شرط کیا ہے؟ حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، میں چاہتا ہوں میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ مستجاب الدعوات کے معنی کہ میری تمام دعائیں قبول ہوں، میں جو بھی دعا کروں وہ قبول ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی غذا کو پاک رکھنا، اگر تم غذا کو پاک رکھو گے ایسا ہی ہوگا۔ یہ ان کے لیے خصوصیت تھی، ورنہ یہ فرمایا گیا کہ بندے کی ہر دعا قبول ہونے لگے تو پاگل ہو جائے، کیونکہ کسی وقت وہ کسی کیفیت میں کوئی چیز مانگ لیتا ہے، بعد میں کہتا ہے اچھا ہوا نہیں ملی ورنہ میں تو مر جاتا۔ تو انسان کی عقل کا تو یہ حال، تو انسان کی دعائیں ضائع نہیں جاتی، کہیں اس کے وہ بلا کو روک رہی ہیں، کہیں آنے والی تکلیف کو بدل رہی ہیں، کہیں اس کے لیے وہ اجر کا باعث بن رہی ہیں، یعنی ان میں سے ضائع کوئی نہیں ہو رہی۔ یہ جو مد مقابل قوتیں ہیں، یہ شخصیات ہیں، مثال کے ہم جیسے کربلا کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اب اس طرف تو وہ بڑی شخصیات ہیں نا جو ان مراحل سے گزر رہی ہیں، وہ جو سامنے ہیں، جو فوجی ہیں یا جو بھی سپاہی ہیں جو بھی کچھ کر رہے ہیں، ان میں سے ہر کردار کا بھی لکھا ہوا ہے کہ اس شخص نے یہی کرنا ہے اور وہی مطلب دیکھیں میری کچھ ہر تو نام پتہ ہے، فوج تو بہت بڑی ہے نا، ایک بہت بڑی تعداد میں فوج ہے، تو وہ ان کے کردار بھی لکھے جا چکے ہیں۔ اگر آپ تاریخی طور پر کہیں تو بہت کم باتیں ہیں، لیکن تقدیر کے حوالے سے تقدیر کے حوالے سے ہر جنبش لکھی ہوتی ہے، اچھا ہر جنبش وہ بھی وہاں پر درج ہے، لیکن اس میں سے یہ ہے، اب یہ کرامن کاتبین جو عزت والے، کرامن کا مطلب عزت والے، کاتب کا معنی لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کو حکم ہے نیکی فوراً لکھ لو، گناہ کے لیے فوراً لکھنے کا نہیں کہا ہوا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ان کو ٹھہرایا جاتا ہے کہ بندے نے کیا کر گیا ہے، ابھی توبہ تو نہیں کر لی، اگر توبہ بھی کر لی ہے تو وہ رک جائیں گے، وہ لکھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی ایک ایک جنبش ہمارے خیالوں پر پکڑ نہیں ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں جو رہتے ہیں ان کے خیالوں پر بھی پکڑ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اسی لیے مکہ چھوڑ کے طائف جا بسے تھے کہ یہاں نیکی 1 لاکھ ہے تو یہاں پکڑ بھی بہت سخت ہے، گناہ بھی 1 لاکھ۔ اتفاق کیا چیز ہے؟ اتفاق یعنی اتفاقاً ہو گیا، یعنی بغیر اسباب کے، بغیر کوشش کے کوئی چیز جو ظاہر ہو جائے اور آپ نے اس کے لیے کوئی سامان نہ کیا ہو، اس کو اتفاق، چاہے وہ مصیبت ہو، چاہے وہ اچھی چیز ہو، بری چیز۔ ہاں جی، حسن اتفاق بھی کہتے ہیں، سوء اتفاق بھی کہتے ہیں، سو کے معنی برے کے ہیں، حسن کے معنی تو اس سے تو پھر یعنی اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو یعنی وہ اچانک گولی چل گئی، اچانک پیر پھسل گیا، یہ اس اچانک موت سے پناہ مانگی گئی ہے، اچانک موت سے پناہ مانگی گئی، کیونکہ پتہ نہیں حالت کیا ہوگی، تکلیف میں جائیں گے تو اللہ کا نام تو منہ سے نکل جائے گا، توبہ تو ہو جائے گی، اچانک گئے پتہ نہیں پاک تھے یا نہیں کس حال میں تھے، اللہم انی اعوذ بک من فجاعۃ الموت، حدیث شریف ہے، دعا ہے کہ اچانک موت سے پناہ مانگے۔ اسی طرح ہمیں بہت سی دعائیں ایسی سکھائی گئیں جو صبح اٹھ کر کرنی ہے کہ یا اللہ میرے ہر کام میں خیر فرما دے کہ میں غلط طرف نہ جاؤں۔ اسی طرح رات کو سوتے ہوئے کہ توبہ کر کے سونی ہے، یہ دعائیں قنوت پڑھتے ہیں ہم، قنوت کے معنی فرما برداری کے ہیں، تو وہ اعلان کر کے سونا ہے تاکہ پتہ نہیں صبح مجھے ملنی ہے زندگی یا نہیں ملنی۔ ایک وقت رک کر یہ مصیبتیں، بلائیں اور دعا کا اثر کہاں تک ہو سکتا ہے، کہاں تک نہیں ہو سکتا، علامہ صاحب اس پہ آپ سے بات ہو رہی تھی۔ امام ربانی، امام مجدد الف ثانی، مجدد کہتے ہیں ریوائیور کو، دین میں اگر کوئی لوگ ملاوٹ کر دیں تو یہ مجدد آ کر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیتا ہے، وہ ملاوٹ نکالتا ہے، ہر 100 سال کے بعد ایک یا ایک سے زیادہ افراد، حدیث کے مطابق۔
ان کو 1000 سالہ مجدد کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 1000 سال کے بعد مغل اعظم کا زمانہ تھا. شیخ احمد فاروقی ان کا نام، سرہند انڈیا میں شہر، وہاں مزار ہے. ان کے 2 بیٹے تھے، خواجہ محمد معصوم اور خواجہ محمد سعید. انہوں نے ان کے لیے اس زمانے میں، آج سے 400-450 سال پہلے، لاہور سے ایک استاد بلوائے پڑھانے کے لیے بچوں کو. ان کا نام ملا طاہر لاہوری. اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں. حدیث شریف ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. بچوں کو جب پڑھانے کے لیے استاد آئے تو مجدد صاحب کی نظر ان کی پیشانی پر. 4 باتیں جب بچہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے فرشتے لکھ جاتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث موجود. تو حضرت کی نظر پڑی ماتھے پر، تو مولانا کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا شقیٌ، بدبخت. حالانکہ وہ دین کا علم سکھاتے تھے. انہوں نے کہا میں نے لوح محفوظ میں دیکھا تو وہاں بھی ان کے ساتھ شقیٌ لکھا ہوا تھا، بدبخت. فرماتے میں نے دونوں بچوں کو بلایا اور بات بتائی کہ بیٹا میں نے ایسا دیکھا ہے، تو بدبخت سے تو نہیں پڑھنا چاہیے، تو تمہارا استاد بدل دیتے ہیں. مجدد صاحب فرماتے ہیں بچوں کے منہ سے ایک بڑا اچھا جملہ نکل گیا کہ بابا استاد نہ بدلو، اس کی قسمت بدل دو. اللہ اکبر. آپ کے پاس آیا ہے، یہاں آ کے بھی بدبخت رہے گا. تو کہتے ہیں بچوں کی بات مجھے پسند آ گئی. میں نے کہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. اب ان کی دعا کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اللہ جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. شب برات میں خاص طور پر کہا جاتا ہے نا، تقدیریں اس رات جاگ کر دعا کرتے ہی اس لیے کہ تقدیر بری ہو تو اچھی ہو جائے. تو کہتے ہیں وہ آیت پیش نظر اور سیدنا غوث اعظم کا فرمان کہ میری دعا سے تقدیر مبرم بھی بدل جاتی ہے. دعا کی، دعا کر کے منہ پر ہاتھ پھیرے. ان کے ماتھے پر بھی سعید لکھا گیا، لوح محفوظ میں بھی سعید لکھا گیا. میں نے اس واقعے کو جو سنایا اس کی بنیاد یہ کہ ہماری دعائیں ہماری تقدیر کو بدلتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دعا سے واقف ہوں. ہماری کمائی حلال ہو، ہماری غذا حرام ہو، ہم منہ سے گالی بکنے والے، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے والے نہ ہوں. تو ورنہ کوئی لقمہ حرام اتر جائے 40 دن تک میری دعا قبول نہیں ہوگی. اتنا اس کا اثر ہوتا ہے منفی، نیگیٹو. تو جو ہم اسی لیے بزرگوں سے کہتے ہیں دعا کریں کہ یہ نیک لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، ان کی دعا ضرور قبول ہوگی، ہمارا حال جیسا ہے. تو میں نے دعا سے رکنا نہیں ہے. دوسری بات، جنگ بدر میں وعدہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح کا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا، مگر میرے آقا دعا کر رہے ہیں. وعدہ ہو چکا ہے، دن میں بھی دعا کر رہے ہیں ساری رات. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر جو ڈیوٹی تھی جن کی خیمے پر، وہ کہ حضور اتنا ہاتھ اونچا اٹھاتے تھے دعا میں کہ آپ کے کاندھوں پر جو چادر تھی وہ نیچے آ جاتی تھی. حالانکہ وعدہ ہو چکا ہے، پھر بھی دعا جاری ہے. یہ ہماری تعلیم کہ ہمیں دعا پر بھی ثواب ملتا ہے، اور ہم بے نیاز نہیں ہیں، بے نیاز اللہ کی ذات ہے، تو ہمیں اس کی بارگاہ میں التجا کرتے رہنا ہے. ایک بات مجھے یہ بتائیے گا کہ امت بخشی جائے گی انشاءاللہ. اب امت کلمہ کو بخشے جائیں گے سب کے سب ایمان والے. جس کا ایمان نہیں سیف ہوگا وہ نہیں بخشا جائے گا. امت میں بھی، امت میں بھی، یعنی امت یعنی کیونکہ مدار نجات
نجات کا مدار اعمال نہیں ہے، ایمان ہے۔ اگر کسی نے ایمان خراب کر لیا، عقیدے بگاڑ لیے، بھلے کتنے نیک عمل کر لے، بخشش نہیں ہوگی۔ کلمہ پڑھنے والا، کلمہ پڑھ کے پابند ہونا ہے نا اس کا۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ کلمہ گو ہے صرف زبانی وہ تو نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس میں تاثیر کیا چیز ہے؟ اگر آپ کی بات آپ کو سمجھ آ جائے، مجھے بتائیں کلمہ قادیانی بھی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ مگر حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، تو کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ میں نے سمجھنے کے لیے۔ تاثیر کیا ہے؟ تاثیر یہ ہے کہ ایمان والا، یعنی اس کی دعا میں تاثیر نہیں ہے، اس کی دعا لگ گئی، اس کی میں مطلب کہ یہ کیسے؟ ڈاکٹر صاحب، لفظوں میں، انداز میں، لہجے میں ہم فرق مانتے ہیں یا نہیں؟ بالکل۔ فلاں کی زبان میٹھی ہے، فلاں بڑے تلخ لہجے میں بات کرتا ہے، تو یہ چیزیں ہم مانتے ہیں۔ ایمان کی وجہ سے ایک نور ہوتا ہے، بیان میں بھی، لفظوں میں بھی وہ اثر ہوتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگا۔ حرام کھایا ہوگا وہ نور نہیں ہوگا۔ تو وہ تاثیر ہوتی ہے جس کی ہم وجہ سے کہتے ہیں۔ اور اللہ والے، اب یہ بڑا مشہور واقعہ ہے حجاج ابن یوسف کا، بڑا ظالم آدمی تھا۔ اس کو پتا چلا کہ اولیاء کا ایک درجہ ہے جس کو ابدال کہتے ہیں، وہ اگر دعا کر دیں تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس نے 40 ابدالوں کی دعوت کر لی اور ان کو مشکوک چیز کھلا دی۔ کھلانے کے بعد تالی مار دی، اس نے تالی بجا دی، جاؤ اب جو مرضی کرتے رہو، مجھے تم سے ڈر لگتا تھا، اب میں نے تمہیں مشکوک چیز کھلا دی ہے، اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ معمولی سی غذا، تو اگر میرے پاس تو وہ پھر کیا ابدال ان کے درجات کم ہو گئے؟ وہ اس وقت توبہ لازمی بات ہے، جب تک وہ کلین نہیں ہوئے اس وقت دعا ان کی رک گئی۔ تھے وہ ابدال ہی مگر وہ برکت رک گئی۔ اب جب تک وہ مرحلہ گزرنا ہے پھر دوبارہ پاکی حاصل ہونی ہے۔ اچھا، اب مجھے بتائیں جس کی جیب میں پیسہ رشوت کا ہے، سود کا ہے، بھتے کا ہے، کرپشن کا ہے، تو اس کی غذا کہاں سے پاک؟ جب پاک نہیں ہے تو اثر کہاں سے ہوگا؟ تو وہ جو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، وہ کس کی اثر رکھتی ہے؟ جہاں صفائی ہوگی، برکت ہوگی۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک اللہ والے کہیں گے، اثر تو خود بخود آئے گا ان کا۔ تو یہ شرط ہوتی ہے، ہمارے ہاں اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ اچھا، بعض مرتبہ دعا کی بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کچھ بندے دعا کرتے ہوئے روتے ہیں، حکم بھی یہی ہے کہ رویا کرو، رونا نہ آئے رونے جیسا منہ بنا لیا کرو، عاجزی کا اظہار۔ اللہ فرماتا ہے رک جاؤ، فرشتوں سے کہتے ہیں اس کی دعا پوری نہ کرنا، یہ رو رہا ہے، اس کا رونا مجھے پسند ہے، اگر اس کو فوراً مل گیا یہ رونا چھوڑ دے گا۔ اور بعضوں کے لیے فرماتا ہے فوراً دے دو کہ مجھے نہیں پسند کہ یہ میری بارگاہ میں رہیں۔ اب ایک محبت کی بات سن لیں، امام غزالی نے لکھی، موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے جا رہے تھے، دیکھا ایک پتھر رو رہا ہے، نبی تھے، رک کر پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے پتھر بھی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، ایندھن بنائے جائیں گے، تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ان میں سے نہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی اس کی تعریف کی کہ تجھے اتنا احساس ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ تیرے خوف سے رو رہا ہے اور نہیں چاہتا کہ یہ جہنم میں ڈالا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تم پیارے ہو، تم نے دعا کی ہے، اس کو تسلی دے دو کہ ہم اس کو دوزخ میں نہیں ڈالیں گے۔ بڑی بات۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خوشخبری سنا دی، وہ خوش ہو گئے، آپ چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد پھر ادھر گزر ہوا، دیکھا وہ پھر رو رہا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب اس بات کو آپ بہت سمجھ لیں گے، شاید سارے سننے والے اتنا نہ سمجھیں۔ وہ دیکھا پھر رو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیری تو بات پوری ہو گئی تھی، اب کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا اسی رونے نے تو کام بنایا تھا، اللہ اکبر، اس رونے کی وجہ سے ہی تو میرا کام بنا تھا، یہی تو پسند آیا تھا، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ تو ہم تو بڑی جلدی نہیں جی، پہلی دعا قبول ہوگی، کچھ ملے گا تو آگے کریں گے، ورنہ کریں گے۔ کیا بات ہے۔ میں آپ کی طرف حاضر ہوتا ہوں، کمرہ میں آپ کی طرف بھی حاضر ہوتا ہوں۔ ایک
سوال کرنے کی کچھ تحقیق کر سکتا ہوں؟ اچھا نہیں جی، وہ تو انتظار میں ہے کہ آپ کب کریں گے. اچھا 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 اچھا. کہاں سے؟ اس طرف آتے ہیں، اس طرف. جی بہن کو دیجیے گا. کیا حال ہے، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. خیریت سے ہیں؟ اچھا. آپ یہ بتائیے گا صفا پہاڑی کس شہر میں ہے؟ صفا کس شہر میں ہے؟ مکہ. آواز لگائی. اچھا مکہ میں کہاں پہ ہے؟ یعنی مکہ کے اندر ہے، مکہ کے باہر ہے، کسی مسجد میں ہے، کسی مسجد کے باہر ہے، کہاں پہ؟ صفا باہر ہے مسجد کے. پہاڑ. مسجد کے باہر پہاڑ ہے؟ پہاڑ پہ ہے. پہاڑ پہ نہیں، پہاڑ پہ پہاڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو پہاڑ پہ پہاڑی کیسے ہو سکتا ہے؟ پہاڑی ہے مگر وہ کہاں ہے؟ مکہ شہر میں. مکہ شہر میں ہے. کہاں، کس جگہ؟ اس پہاڑی کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی اس پہاڑی پہ، یعنی میں اگر جاؤں فرض کریں مکہ، تو میں اس پہاڑی پہ کیا کروں جا کے؟ کیا میرے لیے کیا اہمیت ہے اس پہاڑی کی؟ صفا مروہ پہ. صفا مروہ. نہیں، آپ میں سے جو بولے گا نا، جو بات جیسے آواز آ گئی. نہیں، یہ بات، یہ تو دیکھیں نا، یہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کس نوعیت کے سوال ہیں؟ اور یعنی خواہ جو ہے نا، وہ میں کہوں گا آپ نے بتایا نہیں، یہ سوال ہی ایسے ہیں کہ بس ویسے ہی خاموشی اختیار کریں گے بھائی، تو یہ تو ایک غلط عمل کا حصہ بن جائیں گے نا، تو بات ہی عجیب سی ہو گئی. میں پہلے بھی میں گزارش کر رہا تھا، لیکن وہ میرے خیال سے بھائی میرے نہیں سمجھے. اچھا جی پیچھے دیجیے گا، وہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جی. وہ جو یہ محفل ہے نا، اس کا وہ خراب، وہ ختم ہو جاتا ہے. سوال ہی ایک تو سوالوں کا اپنا وہ ہے معیار ہے، اور پھر یہ نہیں وہ جی بھائی آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ علامہ صاحب میں کروں سوال. رکن یمانی کس کو کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں؟ رکن یمانی. آپ کے لیے اور آسانی کر دوں، یہ بھی مکہ سے متعلق سوال ہے. رکن یمانی کسے کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں؟ نہیں معلوم. اچھا سوال بڑھا دیں کسی اور کی ادھر اس طرف لے آئیے گا. علامہ صاحب آپ وضاحت فرما دیجیے گا، کیونکہ بہت اتنی اہم بات ہے. کعبہ کے 4 کنارے ہیں. دائیں کنارے، یمانی کا مطلب دایاں کنارہ، پہلے حجر اسود وہاں لگا ہوا تھا، اب دوسرے کنارے پہ ہے. وہ ابھی تک رکن یمانی کہلاتا ہے، اور اس پہ ہر پھیرے میں ہاتھ پھیرا جاتا ہے طواف کرتے ہوئے. جی اچھا یہ ذرا بہن کی طرف لائیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم بہن، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا جی آپ یہ بتائیے گا کہ لمحہ سوال جو ہے نا، میزاب رحمت کس کو کہتے ہیں؟ میزاب رحمت خانہ کعبہ کے اوپر بارش ہونے والے پرنالے کو کہتے ہیں. واہ زندہ باد، ماشاءاللہ. اللہ زبردست. بہن تعارف کروائیں گے اپنا؟ میں فرحانہ خاتون ہے میرا نام، اور میں ماسٹرز ہوں. اچھا ماشاءاللہ. کیا جاب کر رہی ہیں یا ہاؤس نہیں، وائف ہیں؟ میں ہاؤس وائف ہوں اور ٹیوشن پڑھاتی ہوں. ٹیوشن پڑھاتی ہیں. آپ ذرا تشریف لائیں گی؟ جی بالکل. سبحان اللہ. مشکل سوال تھا. جی ایسے ویسے میرا خیال پوری دنیا میں اس سے مشکل سوال نہیں ہوں گے. نہیں مقصد ہے کہ حیرت ہے اتنی بنیادی باتیں بھی ہم ہاں، لیکن بہرحال غافل ہیں. بہرحال اچھا آپ ٹیوشن پڑھاتی ہیں؟ ماشاءاللہ زبردست. کون سے اسکول کے بچے یا اسکول کے اور اپنے بچوں کو بھی میں خود ہی پڑھاتی پڑھاتی ہوں. ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. اچھا اب آپ
انتظام کیسے کریں گی، کیا کریں گی، اس کو کیا ہوگا، وہ آپ پہ چھوڑتے ہیں ہم. لیکن آپ کے لیے ڈیلکس ہالیڈیز کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ ہے. میں اکیلے کیسے جاؤں گی؟ آپ کو ایک اور بھی ارینج کرنا چاہیے کسی محرم کے لیے. ود آؤٹ محرم، اور نہ میں افورڈ کر سکتی ہوں کہ میں اکیلے جاؤں. یہ بڑی عجیب چیز اور نہ میرے محرم کے پاس بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ افورڈ کر سکیں. اب یہ مسئلہ اپنی جگہ ان کا درست ہے، تو یہ محرم کے بغیر جا نہیں سکتی اور عمرے کا ٹکٹ ہے. بات ان کی بالکل وجہ ہے. بدل دیجئے کوئی چیز. میں پھر اس کے بعد تو پھر ہمارے پاس الیکٹرانکس دیجیے گا. فوٹائل کا جو سب سے بڑا ہمارے پاس الیکٹرانکس ہے نا، وہ آپ بس ٹھیک ہے، وہ بہن آپ کے لیے، آپ کی خدمت میں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. بہت شکریہ. اچھا جی، یہ اب ایک اہم بات تو ہے کہ عمرے پہ خواتین کو بھیج نہیں سکتے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ اگر محرم نہیں ساتھ تو اور وہ کیسے افورڈ کریں گے. لیکن بہرحال ہماری طرف سے تحفہ تھا. جی جی. اچھا، اب تھوڑی دیر اس ٹکٹ کو روکتا ہوں پھر اپنے پاس، ہے نا. ابھی تھوڑی دیر روکتے ہیں جی، اور پھر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ کن کے پاس عمرے کے ٹکٹ کے لیے جایا جائے. ایک وقفہ یہاں لیتے ہیں ہم صاحب، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. حاصل ایمان برکت رمضان. خواتین و حضرات، مجلس میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اور وقفے پہ جانے سے پہلے ایک ہماری بہن آئی تھیں، ان کو ایک تحفہ ہم نے دیا. وہ میں آپ سے آپ دوبارہ آئیے، تشریف لائیے اور اپنا عمرے کا ٹکٹ لے کے جائیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ استطاعت دے، ہمت دے، رستہ نکالے گا کوئی. آپ جائیں، اللہ تعالیٰ خیریت سے آپ کو لے کے جائے اور آپ کا عمرہ اور آپ کی عبادات قبول فرمائیں. ٹھیک ہے، تشریف رکھیے. میری بہن کے لیے بہت سی تالیاں. اور بھی انعامات ہیں. اس ٹکٹ کے جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ پیچھے جو ہے وہ ایک کم ہو گیا، وہ اپنی جگہ موجود ہے. اگلا سوال جو ہے ابھی میں حاضر ہوتا ہوں، لیکن یہ ٹھیک کیا، ہم سب نے صحیح کیا. زبردست 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 زبردست. اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو وقفے میں ہماری بات چیت تھی وہ ہم لوگوں کی بہن بھائیوں کی آپس میں بات چیت تھی، ٹھیک ہے نا، وہ ہماری بات چیت تھی. اچھا یہ بتائیے گا علامہ صاحب کہ اس میں رزق، ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی، رزق لکھا ہوا ہے. اب قدرت اور قسمت میں رزق لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیڑے کو بھی رزق دے رہا ہے پتھر میں، اور ہر چیز کا واسطہ ہے. کسی کے واسطے سے رزق مل رہا ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کا کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی محنت کر رہا ہے. اب میرا یا کسی اور کا جو رزق کا طریقہ ہے، یعنی مثال دیکھیں نا، ایک گورکن ہے قبرستان میں، اب اس کا ایک گھر میں ماتم ہو رہا ہوگا، لیکن اس کے گھر میں رات کو بچے کھانا کھا رہے ہوں گے کیونکہ تدفین ہوئی ہے، تو اس گورکن کو پیسہ ملا. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. میں یقین کریں، ایسے میری اپنے تجربے میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں گورکن کا، اور یہ ان کی مزدوری ہوتی ہے. اور جس دن 2-3 جنازے آ جائیں، تدفین ہو جائے، بچے باقاعدہ گھر میں
یعنی پارٹی ہوتی ہے باقاعدہ، کیونکہ ان میں رزق ہے نا وہاں سے. اچھا اور نہ ہو 2-3 دن تک تو گھر کا چولہا. اچھا اب مجھے اب یہ بتائیں، تو یعنی ایک گھر میں ماتم ہو رہا ہے لیکن اسی حوالے سے کہیں رزق بھی لکھا ہوا ہے. اچھا اب چور کا بھی جو رزق ہے، جو آدمی چوری کر رہا ہے اس کا بھی رزق ہے. اس چوری کر کے جس نے پکڑنا ہے وہ پولیس والا ہے، اس کا بھی رزق ہے. تو یہ آپس میں سب یہ انٹر کنیکٹڈ نہیں ہے سارا سسٹم. یعنی جیسے میں نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی کے گھر میں ماتم ہو رہا ہے، میت ہے، بالکل صحیح بات ہے. دوسرے گھر میں لیکن بچے خوش ہو رہے ہیں کہ آج جی چلو ابا پیسے لے کر آئے ہیں، ایک مردہ اور آ گیا، 2 آ گئے، چلو جی 2 آ گئے، 3 یہ ایسے بالکل ہے. یہ تو پھر یہی تو کارخانہ قدرت ہے کہ کوئی ہنستا ہے اور کوئی روتا ہے، اور ایک کی خوشی دوسرے کا غم، دوسرے کا غم دوسرے پہلے کی خوشی. ایسا معاملہ ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ رزق سب کا لکھا ہوا ہے، یہ بالکل درست ہے. قرآن میں یہ بھی ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں یہ بھی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہماری یاد سے منہ پھیرے ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ہے. یہ بھی ہے کہ ایک لکھا ہوا ہے اور ایک انعام ہے. انعام لکھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. مثلا میں نماز جمعہ کو گیا، زیادہ اہتمام سے گیا، خوشبو بھی لگائی، ساری تیاری کی، تو باقی سب کو ثواب ملے گا، مجھے انعام بھی ملے گا، اور انعام لکھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس طرح. اب مسئلہ آ گیا، آپ نے ویسے اشارہ اپنے سوال میں خود ہی کر دیا، طریقہ کار، کہ رزق تو لکھا ہوا ہے مگر میں نے اسے حاصل کس طرح کیا ہے. اگر میرا حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہے تو رزق تو اتنا ہی مجھے ملنا تھا، مگر وہ میرے لیے حرام ہو گیا، آگ ہو گیا، کیونکہ میں نے طریقہ غلط اختیار کیا. ایک ہے مقدر. ٹھیک ہے. وہ آپ نے اس کے بارے میں آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن جو میرا عمل تھا وہ تو میرے سے اختیار میں تھا. میں نے اس کو جب غلط کر لیا تو وہ چیز جو میرے لیے اچھی ہونی تھی وہ بری ہو گئی. وہ جو گورکھن ہے اس کے بچے کیا دعا کریں؟ یہ گورکھن کیا دعا کرے رزق کے لیے؟ اس کا مسئلہ اس کی دعا کی نوعیت کیا ہے؟ کیا ہونی چاہیے کہ اللہ رزق بھیج، یا اللہ مجھے فاقے سے بچا لے، مفلسی سے بچا لے. تو اگر اس کے ہاں آتا ہے تو وہ مار نہیں رہا، وہ لوگوں کی موت کا سبب نہیں بن رہا. یا تو یہ نا کہ وہ یہ کہ بندے مرے، وہاں پر وہ مار نہیں رہا. وہ مارنے کے لیے جو ہمارے ہاں آلہ استعمال کرے گا اس کو قاتل کہیں گے، یا طبعی موت مرے گا اللہ کی طرف سے. اس کا تو یہ ہے کہ اس نے قبرستان میں قبر کھود کر اس کے لیے تدفین کا انتظام کرنا ہے. تو وہ اگر اپنے لیے اس نے وہی اختیار کیا ہوا ہے، وہ اگر اس کے لیے کہتا ہے کہ یا اللہ میرا رزق کشادہ کر، یہ تو نہیں کہے گا نا کہ یا اللہ بندے مار. نہیں یہ تو نہیں کہے گا، لیکن رزق کا میرا جو، میں اس کو ایک اور انداز میں کہتا ہوں. ایک علاقے میں اگر پولیس والا تھانہ ہے اور پولیس والا بڑا ایماندار ہے، زبردست، وہ چاہتا ہے کہ سارے جرائم ختم ہو جائیں، لیکن جرائم ختم ہوں گے تو اس کا تھانہ سب سے پہلے بند ہوگا. غلط کہہ رہا ہوں؟ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ تھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جرم ہی نہیں ہوتا. نہیں، جرم کے علاوہ بھی تو خدمت ہوتی ہے نا پولیس. میں اور مثال بتاتا ہوں نا آپ کو. میں اصل میں اپنے پیشے سے ہٹنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کھینچ کے مجھے مثال. ایک ڈاکٹر ہے سارا دن مشورہ دیتا رہے، آپ یہ نہ کھائیں، آپ وہ نہ کھائیں، آپ اپنا یوں کریں، ایسے کریں. شام کو 5-6 بندے بیمار ہوں گے تو میرا گھر چلے گا نا. بالکل. یا میں کہوں گے جی سب اس علاقے میں ٹھیک ہو جائیں، تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ میرا سوال تھا. یعنی اگر رزق کا طریقہ یہ نہیں کہ وہ چور والی نہیں، آپ یعنی طریقہ تقدیر کو سمجھ لیں نا. والقدر خیرہ وشرہ، ایمان مفصل میں ہم نے پڑھا ہے کہ میں
ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتا ہوں، میں نے وہ بھی مانا۔ اب اس کے بعد میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جس رب نے دوا بنائی ہے اسی نے بیماری بنائی ہے، اسی نے لکل دائن دواؤن، جس رب نے زندگی بنائی ہے اسی نے موت بنائی ہے، ٹھیک ہے، جس نے بیماری بنائی ہے اسی نے صحت بنائی ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے یہ وہی رزق دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ تو میرا طریقہ غلط نہ ہو، بالکل ٹھیک ہے، اگر میرا طریقہ غلط ہے تو رزق تو میرا وہی ہے، لیکن میں نے اس کو اپنے لیے آگ بنا لیا۔ میں بھلائی کے لیے کام کروں، میں شفا کے لیے کام کروں، میں اچھائی کے لیے کام کروں، میرا جو رزق ہے وہ مجھ تک پہنچے گا، بالکل، اور برکت کے ساتھ پہنچے گا۔ اب دیکھیں نا، بالکل ٹھیک ہے، میں ایک چیز بنانا جانتا ہوں، میں جالی کیوں بنا رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، جال سازی کر رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ چیز مارکیٹ میں یہ برانڈ مشہور ہے، میں ملاوٹ کیوں کر رہا ہوں؟ تو میں نے جو اپنا عمل کیا اپنے ارادے سے، میں نے اپنے رزق کو حلال نہیں رہنے دیا اور وقتی فائدہ ڈھونڈا، لیکن جو میرا رزق، جو میرا کام ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کام میں مجھے برکت دے، اچھے کام میں، اور جو لکھا ہے میں محنت کرتا رہا ہوں وہ مجھے ملے گا، مطلب یہ انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اسی میں پھر صبر اور شکر کا تصور بھی آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں کہتے ہیں، یہ کہاوت ہے کہ پیشہ انسان کو ذلیل نہیں کرتا، انسان پیشے کو ذلیل کرتا ہے۔ اب موچی ہونا کوئی بری بات ہے؟ بالکل، اگر وہ جوتے نہ بنائے ہم پہنیں گے کہاں سے؟ اگر ہم اس کو کہہ دیں کہ نہیں جی یہ نیچ ہے یا کم ہے، تو یہ پھر ہماری سوچ ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہی شخص عادتیں بھی ویسی بنا لے گا، ایک کام کر رہا ہے، وہ محنت ہے اس کی، محنت ہے، اور لیکن اگر وہ اس میں غلطی پر جائے گا تو وہ اس کی غلطی شمار ہوگی، ہم اس کی محنت کو برا نہیں کہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، السلام، کیا حال ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل جی، خیریت سے، زبردست ہیں۔ بند کباب، بند کباب بھی بن سکتے ہیں اس میں، لیکن آج ہم انگریزی والا بنا رہے ہیں، بند کباب، برگر ہو جائے گا۔ اوہو، اچھا ٹھیک ہے۔ جی جی، تو یہ ہے آپ بنا رہے ہیں کیا؟ یہ چکن برگر، میکسیکن برگر، ناچا والا؟ اچھا ٹھیک ہے، سادہ سا برگر، سادہ سا برگر ہے۔ یہ کیا ہے؟ چکن لیا ہم نے۔ اچھا، اس کو چکن کو آپ اس میں چکن میں نے آلریڈی میرینیٹ کر دیا، کیونکہ جب تک میرینیٹ نہیں کرے نا تو وہ مزہ نہیں۔ میرینیٹ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس میں کچھ اجزاء ڈال دیتے ہیں، جس سے اس میں ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، انہینس ہو جاتا ہے ٹیسٹ نا چکن کا۔ تو اس میں میں جعلی ذائقہ، ملاوٹ تو نہیں، لیکن وہ ضابطہ ہے جو مرغی کا اپنا مزہ ہٹا کے اس میں کوئی اور مزہ تھا، اور مزہ بھی ایڈ کرنا۔ کیونکہ اس میں آپ نے کیا کیا، کیا ڈالا اس میں؟ میں نے صرف کالی مرچ، نمک، سویا سوس اور ونیگر ایڈ کیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میرینیٹ کرنا، اس کو میرینیٹ کر دیا۔ اچھا، اور سویا سوس ہے؟ سویا سوس، کالی مرچ اور سرکہ اور نمک، یہ آپ نے اس میں اس کو، یعنی آپ کیا کہیں کہ اس کو ڈال دیا، اس میں ڈپ کر دیا۔ اچھا، اس میں کتنی دیر کے لیے؟ یہ آپ کر لیں، آدھے گھنٹے کے لیے بھی بہت ہوتا ہے۔ اچھا، وہ اس میں جذب ہو گیا؟ جی جی جی۔ اچھا، اس میں ہم نے جو کٹنگ کی ہے نا، وہ بریسٹ چکن کی ایسے کیا۔ اچھا، ایک ہی بریسٹ چکن کے جو ہے نا 2 سے 3 جو ہے نا اس کے ہم نے پیسز کہہ دیں گے، وہ بنا دیے ہم نے، تاکہ جو ہے ویسے ایک بات میں بہت ہی معذرت کے ساتھ حسب عادت فضول سی بات کہنے لگا، ایک مرغی اب اس طرح لوگ بنانے لگے ہیں، وہ جو ٹپیکل مرغی ہوتی تھی نا، مرغی کی ٹانگ، مرغی گردن، اب یہ آپ یقین کریں، ویسے تو ذائقہ اس کا اچھا ہوگا، مگر آپ ادھر اٹھائیں اس کو دوبارہ، جیسے اٹھائیں آپ دیکھو، پریشانی ایسے بنتا ہے، اس کو وہ جو ایک ٹچ ہوتا ہے نا ذہن میں، ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ کچھ یعنی آپ اس کو دور سے کہیں نا کہ مچھلی ہے تو میں کہوں گا اچھا مچھلی ہے، یہ بھی مچھلی بھی لے۔ اچھا، بناتے بھی ہیں بعض، پتہ ہے وہ فنگر فش وغیرہ جس طرح ہوتی ہے نا، اس طرح کے اب بن رہے ہیں چکن بھی، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مچھلی ہے یا چکن ہے، اس طرح سے یہ، اور اچھا ہے، میں یہ نہیں کہ میں برا کہہ رہا ہوں، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ بعض جو ڈشز ہیں نا ان کو اسی رنگ میں دیکھا جائے تو اچھی لگتی ہیں، وہ پھر چکن کڑھائی، لیکن وہ کڑھا، ہاں وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو آپ نے اس کو فرائی کریں گے بھی آپ؟ اس کو فرائی کریں گے، اور اس کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے، اس کو صرف میں ڈپ کروں گی انڈے میں، پھر میں ڈپ کروں گی اس کو کارن فلاور میں، پھر ڈپ کروں گی انڈے میں، اور پھر
یہ ہمارے پاس بریڈ کرمس ہیں اس کے ساتھ، جو چورا ہوتا ہے ڈبل روٹی کا سکھا کر اس کے ساتھ، اور پھر اسے ہم فرائی کر لیں گے تو یہ بڑا اچھا اور جلدی سے فوراً سے ہو جاتا ہے. یہ اس میں کو بہت اور یہ آپ یہ ڈال دیں گے مسٹرڈ ہو گیا، اور یہ اینڈ میں وہ بن کے اوپر لگا کے میونیز، اور یہ ساتھ آپ چیز سلائسز ہو گئے ہیں. چیز سلائسز کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ویجیٹیبلز بھی ایڈ کریں گے. اگر فرض کریں یہ نہ ڈالیں مرضی ہے، آپشن، تو وہ ناچیز ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کے پاس جی بالکل. پہلے نازیہ آپ کچھ بتا رہی تھی کہ آپ کو ٹوٹکا بتایا ہے کچھ. بالکل، یہاں پہ برگر بنا رہی. ایک تو یہ کہ آپ کے سامنے کچھ بنانا ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بہت ہی ادنے سے ہیں، آپ ہماری استاد ہیں، آپ ہماری بڑی ہیں، آپ ہماری سب کچھ ہے. جسے تربیت کو ایک دیتا ہے نا، اگر ٹیلی ویژن کے ذریعے جنہوں نے تربیت دی وہ زبیدہ آپ نے ہمیں تربیت. ابھی آپ نے کیا سیکھا؟ انہوں نے کچھ بتایا آپ کو؟ ویسے تو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن آتے انہوں نے ایک بڑی اچھی ٹپ دی. انہوں نے کہا اگر آپ برگر کے جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس پہ تھوڑا سا دودھ لگا دیتی تو پھر آپ اس کو برگر بناتی تو یہ بہت دنوں تک، یہ مطلب 2-3 دن تک یہ سافٹ رہے گا، یہ سخت نہیں ہوگا. اور برگر بھی ہمیشہ تھوڑا سا گرم دودھ میں لگاؤ، بہت اچھے ہے، بہت اچھے. یہ تو بڑی زبردست شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ میرے رب کہاں نہیں ہے تو تیری شان جل جلالہ تیری ذرے ذرے میں ہے نمو تیری شان جل جلالہ تیری قدرتوں کا شمار کیا تیری وسعتوں کا حساب کیا تو محیط عالم رنگ و بو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ جسے چاہے تو وہ عزیز ہے جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے تیرے ہاتھ ذلت و آبرو تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیرا فیض عمیم ہے تو ہی میرا رب کریم ہے میرے دل میں ہے تیری آرزو میرے دل میں ہے تیری جستجو تیری شان جل
جلالو. محبت سے سب پڑھ لیجئے, پڑھیے. تیری شان جل جلالو, تیری شان جل جلالو. چاک دام بے ہو رفو, تیری شان جل جلالو. کبھی حمد تیری لبوں پہ ہو, کبھی نعت تیرے حبیب کی ہے ریاض کی یہی جستجو. تیری شان جل جلالو, تیری شان جل